وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ اس سے پہلے تختی نمبر 23 کی پڑھائی ہوئی تھی جس میں اقلاب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل دیتے ہیں، یعنی نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل دیتے ہیں، چینج ہو جاتا ہے وہاں پر چھوٹی سی میم. اب تختی نمبر 24 ہے جو تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ نمبر 4 اور آخری قاعدہ ہے، آج اس کی پڑھائی ہوگی. اور یہ بہت اہم قاعدہ ہے. چھوٹے بچے جتنے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر اس قاعدے کے اندر جو مثالیں ہیں اس کی جو آواز ہے، الگ الگ طرح کی آواز، ٹھیک ہے، اس آواز کو جلدی پکڑ نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کو ادغام والا جو قاعدہ جو یہ والا ہے وہ بہت ٹف لگتا ہے. اس میں زبر کی آواز الگ نکلتی ہے، زیر کی آواز الگ نکلتی ہے، پیش کی آواز الگ نکلتی ہے، یعنی دو زبر مراد، یہاں دو زبر ہے، دو زبر کی آواز الگ نکلتی ہے، دو زیر کی آواز الگ، دو پیش کی آواز الگ. اچھا، جو دو زبر کی آواز ہے وہ تنوین نون ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کی آواز برابر ہو جائے گی. جیسے تم نے پڑھا میم نون زبر من اور میم دو زبر من، تو دونوں ایک ہے، میم نون زیر من اور میم دو زیر من، میم نون پیش من اور میم دو پیش من. تو زبر دو زیر دو پیش، سب کی آواز الگ الگ ہے. اس میں تھوڑا سا الگ طریقے سے نکالنا ہوتا ہے اور وہ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس سبق کو بہت غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے. دیکھو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تختی نمبر 24 ادغام یرملون. دیکھو ادغام کے معنی آتے ہیں ملانا. کیا معنی آتے ہیں؟ ملانا، مدغم کرنا یعنی ملا دینا، کسی ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملا دینا، ٹھیک ہے. ادغام یرملون، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 اور یہ آخری قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا. ٹوٹل تنوین اور نون ساکن کے قاعدے 4 ہی ہیں. پہلا قاعدہ جاری ہوا تھا تختی نمبر 9 میں، دوسرا ہوا تھا تختی نمبر 10 میں، اور تیسرا ہوا تھا تختی نمبر 23 میں، اور چوتھا ہوا تختی نمبر 24 میں. دیکھو حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. ان 6 حروف کو ایک دم ایک سانس میں یاد کرنا ہے. کیسے؟ جیسے تم لوگوں نے تختی نمبر 9 میں حروف حلقی کو یاد کیا، تختی نمبر 10 میں حروف اخفا کو یاد کیا، اسی طریقے سے یہاں بھی یا، را، میم، لام، واو، نون، اس کو ایک سانس میں یاد کرنا ہے، جن کا مجموعہ یرملون ہے. اور انہیں حروف یرملون بھی کہتے ہیں، یعنی یہ حروف ادغام سے زیادہ مشہور حروف یرملون میں ہے. جو قراء حضرات ہیں وہ حروف ادغام نہیں بولتے ہیں، یرملون کو حروف یرملون ہی کہہ دیتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ جو اپنے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اپنے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، یا اپنے سیکنڈ نام سے مشہور ہو جاتا ہے، یا نقلی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی سمجھو کہ یہ اپنے مجموعہ سے مشہور ہو گیا، کہ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یرملون ہے. تو یہ اپنے مجموعہ سے مشہور ہو گیا اور اس کا نام پڑ گیا حروف یرملون، ٹھیک ہے. یا بھی آ گیا، را بھی آ گیا، میم بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، واو بھی آ گیا، نون بھی آ گیا، تو یرملون ہو گیا. دیکھو قاعدہ سننے سے پہلے ایک چیز سمجھو، اس سبق کے اندر 2 حصہ ہے. کتنا حصہ؟ 2 حصے. اس سبق میں 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں غنہ نہیں کرنا ہے اور دوسرے حصے میں غنہ کرنا ہے. پہلے حصے میں 2 حروف ہیں حروف یرملون کے کہ جن پر غنہ نہیں کرنا ہے. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ حروف آئے تو ان پر غنہ نہیں کرنا ہے. اور دوسرا حصہ وہ ہے، دوسرے حصے میں 4 حروف ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں. تو اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون آئے تو اس پر غنہ کرنا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو اس پر غنہ نہیں کرنا ہے. تو یہ لام اور را پہلے حصے میں چلا گیا، اور یا، واو، میم، نون، یا، واو، میم، نون کا بھی ایک الگ مجموعہ ہے جو ہم نے یہاں پر لکھا نہیں. یومن، کیا ہے؟ یومن، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا مجموعہ. تو یہ اچھے سے سمجھ لینا کہ اس تختی کے اندر 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں غنہ نہیں کرنا ہے، اور اس پہلے حصے میں جو غنہ نہیں کرنا ہے کون کون حروف ہوں گے؟ لام اور را. اور دوسرے حصے میں غنہ کرنا ہے، اس میں کون کون حروف ہیں؟ 4، یا، واو، میم، نون. اسی کو اب دیکھو، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر جلدی پڑھیں گے.
دیر نہیں کرنا, غنہ جب کرنا ہی نہیں تو جلدی ہی ہوگا, ظاہر ہے. جیسے من ربک من لدنہ, دیکھو یہاں پر وا کی مثال دی میں نے, یہاں پر لام کی مثال دی. یہاں دیکھو یہ کیا ہے, نون ساکن ہے. کیا ہے, نون ساکن. نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے کیا آ رہا ہے, را. تو را آ رہا ہے, اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, را. من ربک, ایک دم جلدی پڑھنا ہے ملا کر. اس کے بعد یہاں کیا ہے, من لدنہ, نون ساکن ہے یہ, اس کے بعد حروف ارملون میں سے کیا آ رہا ہے, لام. تو اس وجہ سے غنہ نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے, من لدنہ, جلدی, من لدنہ. ٹھیک ہے, یعنی ان دونوں صورتوں میں نون کی آواز نکلے گی ہی نہیں. ان دونوں صورتوں میں نون کی آواز کیا ہوگی, نکلے گی ہی نہیں. من ربک میں تم اگر دیکھو تو میم ڈائریکٹ کس میں مل رہا ہے, را میں. من لدنہ میں میم ڈائریکٹ کس میں مل رہا ہے, لام میں. تو نون کی آواز تو گئی. کیوں گئی, کیونکہ را اور لام آ گئے. اب اسے کیا کہتے ہیں, اسے ادغام بلا غنہ, یعنی ادغام تو ہو رہا ہے, یعنی ملانا تو ہو رہا ہے, لیکن غنہ کے ساتھ نہیں, بغیر غنہ کے. اسے ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں. تام کے معنی آتا ہے مکمل. کیا معنی آتا ہے, مکمل. یعنی یہ جو ہے اپنے آپ کو دوسرے میں مکمل ملا دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے, مکمل ملا دے رہا ہے. کہیں پر مطلب کہ گنجائش نہیں ہے کہ تھوڑا سا چھپا رہا ہے, دیر کر رہا ہے, نہیں, جلدی ملا دے رہا ہے. من ربک, میم ڈائریکٹ جلدی کس میں مل رہی ہے, را میں. من لدنہ, میم ڈائریکٹ جلدی کس میں مل رہی ہے, لام میں. تو مکمل ملا دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اب دیکھو یہاں یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. پہلا حصہ تو یہ تھا لام اور را والا. دوسرا حصہ دیکھو, لیکن اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اور غنہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ ناک میں نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی نون کی آواز کو کیا کریں گے, ناک میں لے جائیں گے, کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے من یقول, کیسے پڑھیں گے اس کو, من یقول, پڑھ کے بتاؤ. ہاں, اب دیکھو اس میں میم ڈائریکٹ یا میں نہیں مل رہی ہے, بلکہ بیچ میں نون کی بھی آواز آ رہی ہے. اس لیے اس کو کیا کہیں گے آگے بتائیں گے. تو یہاں پر دیکھو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, حروف ارملون میں سے یا آ رہا ہے. اس لیے ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. کیا کریں گے, ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. اس کے بعد یہ تو پہلی مثال ہوئی, نون ساکن کی مثال ہوئی. اب تنوین کی مثال لے لو, الہا واحدا, الہا واحدا, پڑھو. ہاں, ہاؤں. اب یہاں پر ہا پر کیا ہے, دو زبر کی تنوین ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد حروف ارملون میں سے کون سا حرف ہے, یہ واو آ رہا ہے. تو تنوین, قاعدہ کیا تھا کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا, غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے, یعنی ادغام مال غنہ ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے, یہاں پر تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. تو یہاں پر دونوں جگہ کیا کریں گے, ادغام مال غنہ کریں گے, یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کو کیا کہتے ہیں, اسے ادغام مال غنہ کہتے ہیں. مع کے معنی آتے ہیں عربی میں ساتھ. کیا معنی آتے ہیں, ساتھ. مع کے معنی ساتھ. ادغام مال غنہ, غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا, غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا. اور ادغام کے معنی ملانا, یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. سمجھ میں آئی بات. اسے ادغام مال غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. اب ادغام مال غنہ تو سمجھ میں آ گیا. ادغام ناقص, ناقص کے معنی ہوتے ہیں ادھورا. کیا معنی آتا ہے, ادھورا. اور تام کے معنی پورا, مکمل. اور ناقص کے معنی ادھورا. تو اوپر والے کو, لام اور را والے کو ادغام تام بھی کہا گیا, اور نیچے والے کو ادغام ناقص بھی کہا گیا. کیوں, اس لیے کہ یہاں دیکھو میم جو ڈائریکٹ, میم کو جو یہاں پر یا سے ملنا تھا, بیچ میں نون کی بھی آواز نکالنی پڑ رہی ہے. سمجھ میں آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں نون جو ہے یہ فاصلہ بن رہا ہے, یہ اس کے آڑے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. ڈائریکٹ میم کو یا میں ملنے نہیں دے رہا ہے, صاف صاف, بالکل صاف طریقے سے. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا میں یقولو, میں یقولو نہیں کہے گا, بلکہ
نون کی آواز بھی نکالنی پڑے گی. تو یہ جو بیچ میں نون آ رہا ہے تو میم یا میں مل تو رہا ہے لیکن نون بیچ میں دخل اندازی کر رہا ہے. اس کی وجہ سے کہا گیا کہ پورا کا پورا نہیں مل پا رہا میم یا سے, ادھورے طریقے سے مل رہا ہے. کیسے مل رہا ہے؟ ادھورے طریقے سے مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو سمجھ میں آ گیا یہ میم. اسی طریقے سے یہاں پر یہ الہوں, ہا کو واو میں ملنا تھا. ہا کو کس میں ملنا تھا؟ واو میں. تو اگر صاف صاف ملنا ہوتا تو کہتے ہیں الہ واحدہ, الہ واحدہ, یہی نا کہتا ہے. لیکن یہاں پر ہا بیچ میں ہا واو سے مل ضرور رہا ہے لیکن تنوین میں نون ساکن کی آواز, نون کی آواز آ رہی ہے. لیکن تنوین میں نون کی آواز آ رہی ہے تو بیچ میں نون یہاں پر بھی فاصل بن رہا ہے, حد فاصل. حد فاصل کا مطلب بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ ہا کو واو میں نہیں ملنے دے رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ ادغام ناقص. مل تو رہا ہے لیکن ادھورے طریقے سے مل رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور کچھ بچا؟ پورا سمجھ میں آ گیا؟ یہ پوری تختی سمجھ میں آ گئی نا؟ آج لام اور را والا پڑھاتے ہیں, کل پڑھائیں گے یا واو میم نون والا. ٹھیک ہے, آج ایک حصہ پڑھائیں گے, کل دوسرا حصہ پڑھائیں گے کیونکہ یہ تختی بہت اہم ہے. اور کل والا کا جو آواز ہے الگ الگ طریقے سے آواز نکالنے والا, وہ کل سمجھنا بہت اچھے طریقے سے. تو آج پہلا حصہ پڑھو اسی تختی کا. چلو کتاب کھولو, چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 24, ادغام یرملون. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4. اب یہاں پہلے تختی پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد نیچے کا پڑھیں گے. حروف ادغام 6 ہیں. یا را, میم لام, واو نون. اس کو ایک سانس میں یاد کرنا, یا را میم لام واو نون, اس طرح یاد کرنا. ٹھیک ہے, جن کا مجموعہ یرملون ہے اور انہیں حروف یرملون بھی کہتے ہیں. اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر جلدی پڑھیں گے. جیسے من ربک, من لدنہ. اسے ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں. ادغام بلا غنہ کا مطلب بھی سمجھا دیے, اس میں غنہ نہیں ہو رہا ہے. ادغام تام کا بھی مطلب سمجھا دیے کہ یہ مکمل مل رہا ہے اچھے طریقے سے, اس لیے اس کو تام کہتے ہیں. اب اگلا حصہ کا بھی تختی پڑھ لو. لیکن اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے من یقول الہا واحدا. حدا, ہا نکالو. اسے ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی تختی. اب نیچے کا پڑھو. سب سے پہلا جو پیراگراف ہے وہ ہے ادغام را. کیا ہے؟ ادغام را. دیکھو پڑھو, ادغام را. اب اس میں سب سے پہلا لفظ ہے محمد. محمد میں جو میم ہے, بیچ والی جو میم ہے اس پر تشدید ہے, اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا. میم مشدد ہے یعنی میم پر تشدید, تو اس پر غنہ کر کے پڑھنا ہے. دیکھو کیسے, محمد رسول اللہ. میم پیش مو, حامیم زبر حم,
میم زبر م محمد دال را دو پیش در محمد را زبر را محمد را سین واو پیش سو محمد الرسول لام لام پیش لل محمد الرسول لام کھڑا زبر لا محمد الرسول اللہ. یہاں پر جب لام کھڑا زبر لا بولیں گے تو پتلا کریں گے لام کو، لیکن جب ملائیں گے تو چونکہ اللہ کے لام سے پہلے پہلے لام پہ کیا پیش ہے تو لفظ اللہ کا قاعدہ جاری ہوگا نا، لام موٹا کریں گے اللہ کا لام، تو ایسے پڑھیں گے محمد الرسول اللہ. حاضر ہی یہاں پر رک جائیں گے، ٹھیک ہے، جب رک جائیں گے تو ہا ساکن ہو جائے گی. محمد الرسول اللہ. اس کے بعد دیکھو من ربک. اب یہاں پر نون کو ہجہ میں شامل نہیں کریں گے، میم نون را زیر میر نہیں بولیں گے، بلکہ ڈائریکٹ میم را زیر میر بولیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ نون تو پڑھا جا نہیں رہا تو ہم اس کو ہجہ میں کیوں شامل کریں، ٹھیک ہے. دیکھو میم را زیر میر میر را با زبر رب میر رب با زیر بی میر ربی کاف زبر کیا میر ربی کیا. اس کے بعد دیکھو یہ پہلی والی مثال دو پیش کی تنوین والی تھی اور دوسری والی مثال نون ساکن والی تھی. اب اگلی مثال جو ہے وہ دو زبر کی تنوین والی مثال ہے. دیکھو غفور الرحیم غین زبر غ فا واو پیش فو غفو را را دو زبر ور غفور را زبر را غفور را حایا زیر حی غفور الرحی. میم دو زبر من، یہاں پر بھی رکیں گے تو ماں ہو جائے گا، کیونکہ دو زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر کو ہٹا کر الف بڑھا دیتے ہیں. غفور الرحیم. آگے دیکھو عیشت راضیہ، زیہ نہیں ضاد نکالو، عیشت راضیہ عین یا زیر عی شین زبر ش عیش تا را دو زیر تر عیشتر را الف زبر را عیشتر را ضاد زیر ضی زی نہیں ضاد زیر ضی عیشتر راضی یا زبر یا عیشتر راضیہ تا دو زیر تین، یہاں پر بھی رک جائیں گے تو بولتا ہے تو رکیں گے تو ہا بن جائے گی عیشتر راضیہ. یہ پیراگراف ہو گیا مکمل. اب اگلا پیراگراف ادغام لام کا پڑھو. ادغام لام من لدنہ، یہاں پر بھی نون کو نہیں پڑھیں گے ہجہ کرتے وقت. میم لام زیر مل
لام زبر لا مل دال نون پیش دن ملدن ہا پیش ہو ملدن ہو. اس کے بعد دیکھو کل لہو کاف لام پیش کل لام لام دو پیش لل کل لام زبر لا کل لا ہا الٹا پیش ہو کل لہو. اس کے بعد یکل لہو یا زبر یا کاف لام پیش کل یکل لام زبر لا یکل ہا الٹا پیش ہو یکل لہو. آگے دیکھو رزقا لکم غازا زیر رز قاف لام دو زبر قل رزقل لام زبر لا رزقل لا کاف میم پیش کم رزقل لکم. اس کے بعد افل لکم حمزہ فا پیش اف فا لام دو زیر فل افل لام زبر لا افل لا کاف میم پیش کم افل لکم. لاسٹ من لبن میم لام زیر مل لام زبر لا مل با زبر با مل با نون دو زیر نین مل لبن. دیکھو اس حصے میں اس تختی کے پہلے حصے میں نون ہر جگہ ہے لیکن پڑھا کہیں نہیں گیا. نون ہر جگہ ہے, دیکھا جائے تو تنوین میں بھی تو نون چھپا ہوا ہے نا, تو نون ساکن یا تنوین ہر جگہ ہے لیکن کہیں پڑھا نہیں گیا. تو جب پڑھا نہیں گیا تو اس لیے اس کو ہجہ میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اگلا جو حصہ ہے یا واو میم نون والا جو حصہ ہے اس میں نون کو پڑھا جا رہا ہے, نون کی آواز نکل رہی ہے, اس لیے اس کو بھی ہجہ میں شامل کریں گے. ٹھیک ہے, چلو اگلا حصہ انشاءاللہ کل. جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.